بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کی لسٹیں تیار اور حکومت کی بڑی واردات، مولانا فضل الرحمان حکومت کے حامی، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق کہ جیسے ہی 8 فروری کو الیکشن ہوا، الیکشن رزلٹ دیکھنے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بول پڑے کہ یہ الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن تھی، یہ الیکشن میں بہت بڑا دھاندلا کیا گیا ہے، یہ حکومت دھاندلی کی وجہ سے بنائی گئی ہے، یہ جعلی حکومت ہے، ان کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ اصل مینڈیٹ جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستانی قوم نے دیا، تو اس کے بعد تحریک انصاف نے بھی کوششیں شروع کر دیں کہ ایک الائنس قائم کیا جائے تمام اپوزیشن جماعتوں کا۔ تو آپ نے دیکھا پھر ملاقاتیں بھی ہوئیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہوئیں، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہوئیں، عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی ہوئیں، جو دوسری پارٹی ہے سندھ کی اس کے ساتھ بھی ہوئیں۔ باقی تمام پارٹیوں نے ایک الائنس باقاعدہ قائم کر لیا جس کو نام دیا گیا تحریک تحفظ آئین۔ اچھا، اس کے بعد باقاعدہ شمولیت اختیار نہیں کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ اب ملاقاتیں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے رات کو پھر ایک دفعہ دوبارہ اپنا بیان جاری کیا ہے کہ ہم اس جعلی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جعلی مینڈیٹ پر بنائی گئی حکومت ہے جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے، ہم اس کو بالکل تسلیم نہ ہم نے کیا ہے نہ ہی ہم کریں گے۔ اچھا، یہ کیا وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 1 ماہ بعد 15-20 دن بعد اس طرح کا بیان جاری کر دیتے ہیں؟ لیکن اگر دیکھیں حقیقت میں اندر چاہتی پائیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اندر چاہتی پائیے تو پتہ یہی لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت دے حامی نے۔ وہ کیسے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے، وہ تو حکومت کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے کوئی وزارت نہیں لی، کوئی اطاعت نہیں کیا، کوئی شمولیت نہیں اختیار کی۔ تو ناظرین اکرام، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کے حامی نہ ہوں، وہ حکومت کو گرانا چاہیں تو جو اپوزیشن بنی ہے متحدہ اپوزیشن اس کا ساتھ دیں تو 1 ہفتہ، یہ بھی میں بہت زیادہ دے رہا ہوں وقت، 1 ہفتے میں یہ حکومت اپنے گھر جا سکتی ہے، کیونکہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب اتحاد کریں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، GDA، تو یہ ساری پارٹیاں نکل پڑیں سڑکوں پر اور لے کے اعلان کر دیں کہ ہم جا رہے ہیں لانگ مارچ لے کر اسلام آباد، تو اس حکومت کے پلے ہے ہی کچھ نہیں، اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی رہ سکے، یہ فوراً سے پہلے گھر جا سکتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیسے حامی ہیں؟ حامی اس لیے ہیں، ان کی بھی مجبوری ہے، وہ حامی اس لیے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ مر کے چگے سے 1 ہی تو سیٹ ان کو ملی ہے۔ اب اگلا راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اگر الیکشن صاف شفاف ہو جاتے ہیں تو پھر جو سیٹ انہوں نے خود جیتی ہے اس سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، بلکہ ہاتھ دھونا پڑے گا، جتنی کہ اس وقت مقبولیت ہے تحریک انصاف کی۔ اگلا راستہ ان کو نظر آ جائے، اگر تحریک انصاف، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، اگر تحریک انصاف ان کے ساتھ ڈیل کر لے کہ ہم آپ کو اتنی سیٹیں دے دیں گے، آپ کی سیٹ بھی کنفرم، آپ کے مقابلے میں ہم بندہ کھڑا نہیں کریں گے، مزید اتنی سیٹیں بھی آپ کو دے دیں گے، تو مولانا صاحب کی ڈیل پکی ہو سکتی ہے اور حکومت گھر جا سکتی ہے۔ لیکن تحریک انصاف بھی ایسی آفر نہیں دے رہی ابھی تک، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ گیم کر رہے ہیں، تحریک انصاف کو بھی راضی رکھا ہوا ہے اور حکومت کو بھی راضی رکھا ہوا ہے۔ پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب چاہیں
تو یہ حکومت ایک ہفتے میں گھر جا سکتی ہے، لیکن وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، پریشرائز بھی کر رہے ہیں، اپنے مفادات بھی لے رہے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ بھی ہاتھ ملا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی وعدے معاہدے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو وہ اس حکومت کو گرانا نہیں چاہتے۔ جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں میرا کیا بنے گا۔ اچھا ناظرین اکرام، یہ تو ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق۔ اب بات کرتے ہیں کہ حکومت نے بہت بڑی واردات ڈال دی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جب سے آئی ہے یہ تو وارداتیں ڈال رہی ہے، اب نئی کون سی ڈال دی ہے؟ نئی واردات وہ ڈالی ہے ناظرین اکرام جس کی پاکستانی قوم کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں، انٹرنیٹ سلو کر دیا گیا ہے، کہیں پہ بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا آپ کہیں گے؟ انٹرنیٹ کے ساتھ کیا واردات ڈال دی ہے؟ اصل میں حکومت جو ہے یہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا سے بدلہ لے رہی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے انٹرنیٹ سوشل میڈیا سے انہوں نے کیا بدلہ لینا ہے؟ بھائی بدلہ اس لیے لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جب بھی جلسے ریلیاں کرنا چاہیں پکی پابندی ان پہ لگا دی گئی۔ محسن نقوی نے کیا کیا ظلم نہیں کیے۔ اس کے بعد الیکشن جیسے قریب آئے، اب تحریک انصاف کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا کہ کمپین چلانے کا، نکلنے ان کو نہیں دیا جاتا تھا، گرفتاریاں ہو جاتی تھیں، مارا پیٹا جاتا تھا، جلسے جہاں ہوتے تھے پولیس پہنچ جاتی تھی۔ اب ان کے پاس آپشن تھا، ایک ہی راستہ تھا سوشل میڈیا کا، جس کو انہوں نے استعمال کیا۔ پھر جیسے وہ آن لائن جلسے کا اعلان کرتے، انٹرنیٹ یہ حکومت بند کر دیتی تھی۔ اس کے بعد تمام عربے جب استعمال کر لی، اب مکمل تو بند یہ کر نہ سکے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم اس کو مکمل ہی بند کر دیتے۔ اگر مکمل بند کر دیتے پھر ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ کچھ آ جاتا، لیکن تحریک انصاف والوں کے پاس ایک ہی پلیٹ فارم تھا، وہ تھا سوشل میڈیا۔ آہستہ آہستہ سلو وہ لگے رہے، انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنا لیے، اپنے تمام حلقوں کے جو امیدوار ہیں ان کے علیحدہ واٹس ایپ گروپ بنا لیے، اور اس میں اپنے نشانات جو ان کو دیے گئے تھے، پورا جہیز کا سامان انہوں نے بانٹا پھر پورے پاکستان میں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے تحریک انصاف کو پاکستانی قوم نے 2/3 اکثریت دلا دی۔ یہ علیحدہ ایشو ہے کہ فارم 47 کے تحت کسی اور کو جتوا دیا گیا، لیکن حکومت کو یہ صاف پتہ ہے کہ ہماری ہار، ہمیں الیکشن ہروانے میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم الیکشن ہارے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کو سلو کر کے انٹرنیٹ کو یہ حکومت یہ سوشل میڈیا سے بدلہ لے رہی ہے کہ آپ نے اس سوشل میڈیا نے ہمیں الیکشن کروایا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ یہ سلو کر دیتے ہیں آئے روز۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، ان کو یہ تو پتہ ہے کہ اس نے حکومت میں ہمیں آنے تو نہ دیا، لیکن نظام نے ہمیں حکومت دے دی۔ اب حکومت گرانے میں بھی سوشل میڈیا نے بھرپور اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے طلبہ تحریک کا اعلان ہوا، اس دن سے لے کر واٹس ایپ سوشل میڈیا کو بریکیں لگا دی گئی ہیں۔ جیسے جیسے تحریک انصاف کی جو کمپین ہے، جو احتجاجی مظاہروں کی کمپین وہ چلا رہے ہیں، تیز ہوتی جا رہی ہے تو نیٹ سلو ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے تحریک انصاف تیز ہوتی جا رہی ہے احتجاجی مظاہروں کے لیے، ویسے ویسے انٹرنیٹ سلو ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے ہمیں ہروانے میں سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے، ہمیں گرانے میں بھی سوشل میڈیا کا ہاتھ ہوگا۔ اب شیر افضل مروت نے جیسے اعلان کیا کہ میں ہر جگہ پہنچوں گا، سوشل میڈیا انٹرنیٹ بالکل سلو کر دیا گیا۔ حالانکہ دیکھیں تو جو بیچارے جن کا روزی روٹی سوشل میڈیا کی وجہ سے چل رہا ہے، جن کے گھر کے چولہے سوشل میڈیا کی وجہ سے چل رہے ہیں، ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ جن کا کاروباری سارا انٹرنیٹ کے ذریعے ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ لیکن اس نے بہت بڑی واردات ڈال دی ہے، بدلہ لے رہی ہے یہ حکومت صاف کہ یہ سوشل میڈیا نے ہمیں الیکشن ہروایا تھا، اب سوشل میڈیا نے ہمیں یہ ہماری جو حکومت ہے یہ گرانی ہے۔ اس لیے یہ پورا کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ کہ نہ تحریک انصاف کا کوئی خان صاحب کا پیغام یا تحریک انصاف کا پیغام ان کی عوام کارکنان کے پاس پہنچ سکے۔ تو یہ بہت بڑی واردات انہوں نے ڈالی ہے، بڑے خفیہ انداز سے، کہ پاکستانی قوم کو پتہ بھی نہ چلے، یہ کہہ دیں کہ مین پرابلم ہے، پیچھے لائن کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن بہت بڑی واردات انہوں نے ڈال دی ہے صرف بدلہ لینے کے لیے۔ اچھا ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے تھم نیل پہ پڑھا کہ تحریک انصاف کی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں۔ وہ کون سی لسٹیں بھلا اب تیار ہو گئی ہیں؟ الیکشن تو ہو گیا، الیکشن کی لسٹیں تو ہوتی ہیں، سنا تھا۔ نہیں ناظرین اکرام، آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کی لسٹیں بننا شروع ہو گئی تھیں۔ پھر لسٹوں کے مطابق تحریک انصاف کے کارکنان امیدوار اٹھائے گئے۔ الیکشن ہونے تک
اٹھایا جاتا رہا ان کو، جو جو لسٹیں پولیس کو دی گئی تھیں اس کے مطابق ان کو اٹھایا جاتا رہا۔ اب بھی باقاعدہ اطلاعات ہیں، ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ 1200 پنجاب میں 1200 لوگوں کی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں، اس حکومت نے تیار کر لی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں تحریک انصاف والے جلسہ 22 اگست کو، ان کو پتہ ہے کہ جلسہ ان کا کامیاب ہو گیا، اب یہ اجازت تو ہو چکی ہے عدالت میں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بار بار عدالت بھی صبر نہیں کرتی۔ ان کو پتہ ہے کہ جلسہ تو اب ہم ان کا جلسہ تو روک نہیں سکتے، البتہ ان کے جو امیدوار ہیں، سرکردہ لیڈران ہیں، ان کو روک لیا جائے۔ تو اب گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں باقاعدہ، اور لسٹیں ذرائع جو خبریں دے رہی ہیں 1200 افراد کی لسٹ انہوں نے تیار کر لی ہیں، جن کو انہوں نے جلسے سے پہلے پکڑ دکڑ انہوں نے کرنی ہے۔ لہٰذا تحریک انصاف کے کارکنان امیدوار جو ہے وہ اس سے پوری احتیاط برتیں، چھپ کر رہیں، بار بار اپنے ارد گرد خیال رکھیں کہ کون کس کو پکڑ رہا ہے، تو جلسے تک اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ جب یہ جلسہ ہوگا تو بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے ناظرین اکرام، پھر اس حکومت کی مزید کامپیں ٹانگ جائیں گی۔ تو ناظرین اکرام آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا۔ اللہ حافظ۔